بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہمنشیں کی ایپیسوڈ نمبر 25 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ قدموں کی آواز اسے قریب ہوتی سنائی دی۔ وہ خواہ مخواہ گود میں دھرے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ نروس ہو رہی تھی اور وہ جانتی تھی دروازہ کھلا اور اسے ہمایوں کے بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی، مگر نہیں، ساتھ میں نازک ہیل کی ٹک ٹک بھی تھی۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل زور کا جھٹکا لگا۔ ہمایوں اور آرزو آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا، ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا، اور وہ آرزو وہ اس کے ہم قدم مسرور سی چل رہی تھی۔ وائٹ ٹراؤزر پہ پنک گھٹنوں تک آتی شرٹ اور دوپٹہ ناپید، کمان پتلی آبروز اور تیکھی نگاہیں۔ اسے سامنے بیٹھے گردن اٹھائے خود کو دیکھتے ان دونوں کے قدم ذرا سست پڑ گئے۔ چند لمحے وہ شدید صدمے کی حالت میں رہی تھی، مگر پھر سنبھل گئی۔ بظاہر سکون سے ان دونوں کو آتے دیکھا اور اسی سکون سے سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمایوں نے جواب دے کر ایک نظر آرزو کو دیکھا جو سینے پہ بازو باندھے تیکھی نگاہوں سے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح استحضاء تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی ہمایوں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ آرزو کو یکسر نظر انداز کیے سپاٹ لہجے میں ہمایوں سے مخاطب تھی۔ مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہے۔ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھا خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور آرزو اسی طرح سینے پہ بازو لپیٹے اکھڑی سی کھڑی تھی۔ چند لمحے خاموشی حائل رہی۔ ہمایوں ہاتھ میں پکڑے خاکی لفافے کو دیکھتا رہا، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہا ہو۔ اس نے سر اٹھایا اور انہی سنجیدہ نگاہوں سے محمل کا چہرہ دیکھا۔ میں شادی کر رہا ہوں۔ ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسمان گرا، نہ زمین پھٹی اور نہ کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور پھر سوالیہ ابرو اٹھائے تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ لو۔ اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا، جسے اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحے بھر کو رکے۔ دونوں اسی وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ بس ایک لمحے کا فسون تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے صفاقی سے لفافہ چاک کیا۔ کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے یہ طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا۔ محمل نے کاغذ کی تہیں کھولی اور وہ واقعی طلاق نامہ تھا۔ ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ وہ چکرا کر گئی۔ بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے تھے۔ اس پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد، جس عالم نے آپ کو یہ بتایا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک کبھی عمل ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے 3 ماہ میں اسی گھر میں گزاروں گی۔ کیا نہیں بتایا؟ مجھے معلوم ہے تم 3 ماہ ادھر رہ سکتی ہو، اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے بے وفا چہرے پہ کوئی پچھتاوا، کوئی ملال نہ تھا۔ پوچھ سکتی ہوں آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہو؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا ضروری نہیں ہے، میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں، آخری فقرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت محسوس ہوئی تھی، شدید نفرت۔ آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہے۔ وہ آرزو کی تنزیہ آواز پہ اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو تو معذوری میں بھی اچھی ہی لگتی ہے آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ رسی جل گئی، بل نہیں گئے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ پہ چڑھائی اور بڑے استحقاق سے سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہمایوں کا موبائل اٹھایا، جس نے بیٹھتے ہوئے ادھر رکھا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، میں اسے حاصل کر ہی لوں گی۔ اور میں نے بھی تب کہا تھا آرزو کہ تم خدا نہیں ہو جو ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی۔ آرزو بے اختیار محفوظ سی ہنس پڑی۔ اس کا انداز محمل کے اندر آگ لگا گیا تھا، مگر اس نے وہ آگ چہرے پہ آنے نہ دی۔ وہ بہت کمال ضبط کا وقت تھا۔ تمہارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے میں جیلس ہوں۔ رہا ہمایوں تو تم شوق سے اسے لے لو، مجھے کھنکتی مٹی کے اس پتلے کا کیا کرنا جس میں وفا نہ ہو۔ تمہاری اکڑ ابھی تک گئی نہیں محمل، اور میری یہ اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تب بھی نہیں مری، تو اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر اگر تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے، ویسے بھی دوسروں کا مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے، اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی، جو کھانا ہو کھا لینا۔ ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے اعتراض برتا، کم از کم اس وقت وہ آرزو پہ سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی،
اور ویل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف موڑ دیا۔ طے شدہ زرد کاغذ ادھ کھلا اس کی گود میں رکھا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لاک نہیں لگایا۔ اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ یکسر بکھر گیا۔ وہ ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگار میز کے سامنے لائی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی، کھڑکی کے آگے پردہ گرا تھا، کہیں درزوں سے زرد سی روشنی جھانک رہی تھی جس سے کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ وہ اس نیم تاریک ماحول میں اپنا عکس آئینے میں دیکھنے گئی۔ ہر شے اجڑ گئی تھی، سب ختم ہو گیا، راکھ کا ڈھیر لگا تھا اور اس میں کوئی چنگاری نہیں بچی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزیں نوچ پھینکے، نازک سا ہار اتار کر دیوار پر مارے، چوڑیاں توڑ دے، زور زور سے چلائے، دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے ہاتھ آویزوں کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفتر نیم تاریک کمرے میں ایک مدھم سی آواز ابھری، آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ آویزے کو پکڑے اس کا ہاتھ بے دم سا گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو شخص گریبان چاک اور رخساروں پہ تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بیان کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نے سر ویل چیئر کی پشت پہ ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں، قطرہ قطرہ آنسو بند آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز روتی رہی، بلکتی رہی، اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور کمزور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ دہرائے جا رہی تھی، یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ دوپہر دم توڑ گئی، شام ڈوب گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے دروازے پہ دستک دی اور پھر چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا، اسے اب کوئی خوش فہمی نہ تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک ہیولا سا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ محمل، وہ فرشتے کی آواز تھی۔ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل، کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر سی آواز ابھری، محمل تم ٹھیک ہو؟ اس نے دھیرے سے چہرہ اٹھایا اور متورم آنکھوں سے اندھیرے میں کھڑی فرشتے کو دیکھا۔ اس نے سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، سیاہ دوپٹے کے ہالے میں مکیر اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل، ہمایوں نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ دھیرے سے بولی تو آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ کتنے ہی پل ماحول پہ سکتہ چھایا رہا۔ کب؟ آج دوپہر میں عدت اس گھر میں پوری کروں گی، پھر اس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور وہ شادی کر لے گا۔ اس نے رخ فرشتے سے موڑ لیا تھا تاکہ وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ آئی ایم ویری سوری محمل، وہ متاسف کھڑی تھی، تم عدت کے بعد کہاں جاؤ گی؟ کیا تم خود کو اتنا اسٹرانگ فیل کرتی ہو کہ حالات کا مقابلہ کر لو؟ ہاں میں کر لوں گی، آپ جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ فرشتے نے سمجھ کر سر ہلایا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز پہ اس نے چہرہ موڑا۔ کمرہ پھر سے سنسان ہو چکا تھا، وہ جا چکی تھی۔ زندگی ایک دم گویا ختم سی ہو گئی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس کے پاس آگے چلنے کو کوئی امید نہ تھی۔ ہمایوں اس کا نہیں رہا تھا، تیمور اس کا نہیں تھا، نہ کسی رشتہ دار کا آسرا تھا۔ اور رہی فرشتے تو وہ اس کے جانے کے بعد مسجد شفٹ ہو جاتی۔ وہ کب تک فرشتے کو اپنی وجہ سے پابند رکھتی؟ رات یوں ہی خاموشی سے بیتتی رہی۔ وہ اسی طرح برف کا مجسمہ بنی ویل چیئر پہ بیٹھی رہی۔ پردوں کی چمک ختم ہو گئی تھی اور کمرے میں محیب گپ اندھیرا چھا گیا۔ اسے اس اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی سعی کرنے لگی اور تبھی کھڑکی کے کناروں میں صبح کاذب کی نیلاہٹ ابھرنے لگی۔ دور کہیں فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ اس کے برف بنے وجود میں پہلی بار جنبش ہوئی۔ اس نے اپنے سن ہوتے ہوئے ہاتھ اٹھائے تھے اور پہیوں کو آگے کی طرف گھسیٹا۔ شیلف پہ ایک طرف رکھے وضو کے پانی کا برتن رکھا تھا۔ محمل نے وضو کیا اور نماز پڑھی، پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کوئی دعا ذہن میں ہی نہ آئی، بس ایک وہی لفظ، اے کمزوروں کے رب، لبوں پہ اترا تھا۔ اس نے کئی بار اسے دہرایا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تو اس نے آمین کہہ کر چہرے پہ ہاتھ پھیر لیے۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نیلاہٹ اترنے لگی تھی۔ وہ ویل چیئر کو شیلف کے قریب لائی جہاں ٹیپ ریکارڈر اور 7 کیسٹوں کا ڈبہ رکھا تھا۔ اس نے بنا دیکھے ایک کیسٹ لگائی اور ٹیپ میں ڈال کر پلے کا بٹن دبا دیا۔ کہیں درمیان سے تلاوت شروع ہو گئی تھی، اور کس کی بات اس شخص کی بات سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ وہ حیرت سے چونکی، یہ آیت تو پرسوں اس نے پڑھی تھی، پھر یہی کیوں لگ گئی؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی؟ وہ حیران سی سن رہی تھی، اللہ اسے یہ آیت پھر سے کیوں سنوا رہا تھا؟ یہ آیات تو گزر چکی تھی، پھر دوبارہ کیوں؟ برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو بہترین ہو۔ قاری صاحب کی آواز پڑھتے ہوئے بھرا گئی تھی۔ وہ الجھ سی گئی، اللہ اسے پھر سے کیوں وہی بات بتا رہا تھا؟ وہ شخص تو اب سارے تعلق کاٹ چکا تھا،
اب تو کوئی امید نہیں رہی تھی، پھر کیوں اسے برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ وہ میرا حمیم، میرا جان نثار نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ مجھے 3 ماہ بعد گھر سے نکال دے گا، اب تو درمیان کا کوئی رستہ نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں مجھے عداوت کو دور کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو پڑی تھی، پردوں کے دوسری جانب روشنی جھانکنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر لان میں صبح اتر آئی تھی، گہری سیاہ رات کے بعد اترتی صبح۔ برائی کو اس طریقے سے دور کر دو جو بہترین ہو۔ گھاس پہ تیمور بیٹھا تھا، نکر شرٹ میں ملبوس، سوئی سوئی آنکھیں لیے۔ وہ گھاس پہ بیٹھی بلی کی کمر پہ پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا، شاید اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ بلی کو کھلانے لایا تھا۔ پھر دفعتاً وہ شخص، قاری صاحب کی آواز اور اس کی سوچیں آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھی۔ تیمور اب بلی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے۔ وہ الفاظ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ وہ بنا پلک جھپکے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ اس اترتی نیلی صبح میں اس پہ اچانک سے آشکار ہوا تھا، وہ شخص ہمایوں نہیں تھا، نہیں، وہ شخص تیمور تھا، اس کا اپنا بیٹا، اس کا خون، اس کے جسم کا ٹکڑا۔ کیا وہ اس کا حمیم، اس کا جان نثار دوست بن سکتا تھا؟ کیا واقعی؟ کیا وہ ایسی قسمت والی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تیمور اب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سامنے گھاس پہ ڈال رہا تھا۔ بلی لپک کر آگے آئی اور گھاس پہ منہ مارنے لگی۔ بلقیس کرسی پہ چڑھی اوپر بنے کیبنٹ کو کھولے کھڑی تھی، جبکہ وہ سامنے ویل چیئر پہ بیٹھی گردن اوپر اٹھائے اسے ہدایات دے رہی تھی۔ اس کے اور ہمایوں کے ٹوٹے تعلق کی بات ابھی ملازموں تک نہیں پہنچی تھی۔ بلو کلر کا ویلوٹ کور کا ایلبم ہوگا، سائڈ ٹیبل پہ دیکھو، یہ والا بی بی۔ اس نے ایلبم نکال کے وہیں سے لہرایا۔ یہ میرون ہے بلقیس، میں بلو کہہ رہی ہوں، نیلا آسمانی رنگ۔ وہ اس ایلبم کی تلاش میں اسٹڈی کے کئی دراز اور شیلف چھنوا چکی تھی، اب اوپر والے کیبنٹ کی باری تھی۔ 1 منٹ جی، شاید اسے کچھ نظر آیا تھا۔ کچھ دیر اندر سر گھسائے ہاتھ مارتی رہی، پھر کہیں پیچھے سے کھینچ کے ایلبم نکالا۔ یہی ہے، لاؤ مجھے دو۔ اس نے سکون کی گہری سانس اندر کو کھینچی۔ یہ لیں جی۔ بلکہ اس نے ننگے پاؤں زمین پہ رکھے اور ایلبم اس کو پکڑا کے چپل اڑسنے لگی۔ میں ذرا ہانڈی دیکھ لوں، ہاں جاؤ اپنے۔ اس نے ایلبم دونوں ہاتھوں میں لیا، اس پہ جمی گرد جھاڑی۔ پہلا صفحہ کھولا، یہ آغا ہاؤس میں کھینچی گئی ملی جلی تصاویر کا ایلبم تھا۔ جب وہ اپنی شادی کے سال بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی میں اپنی کچھ دوسری چیزیں اور ساتھ اسے بھی لے آئی تھی۔ اس میں زیادہ تصاویر اس کی اپنی تھی، کہیں وہ 13 سال کی ہے تو کہیں 19 سال کی۔ کچھ تصاویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی بھی تھیں۔ وہ محو سی ان کو دیکھتی صفحے پلٹنے لگی۔ معلوم نہیں یہ سب لوگ اب کدھر ہوں گے سوائے آرزو کے۔ کسی کا کچھ پتہ نہیں تھا اور آرزو سے ان کا پتہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد آرزو ادھر نہیں آئی تھی۔ ہاں، ہر شام ہمایوں کہیں باہر کسی دوست کے ساتھ اس وقت شام کی چائے پیتے ہیں، اور دوستی کا ایک نظارہ تو وہ اس روز مرکز کے ریسٹورنٹ میں دیکھ ہی چکی تھی، سو اب مزید خریدنے کی حاجت نہیں رہی تھی۔ اور یہ رہے یہ لوگ، تو ان کی تصویریں دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح یہی سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا؟ کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے ہیں یا اللہ نے ان کی رسی کھینچ لی؟ ظلم اور والدین کی نافرمانی 2 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی لازمی ملتی ہے، تو کیا ان کو سزا ملی؟ کیا ان کو احساس ہوا؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرا رہا تھا؟ آغا فواد کریم، آغا جان کا ولی ہے، جس نے اس کو بکاؤ مال بنایا، بلیک میل کر کے تمام جائیداد اپنے نام لکھوائی اور پھر اس کی گردن پہ پستول رکھ کے فرشتے کو دھمکایا، گھر سے نکلوایا، اور بعد میں جانے وہ ہمایوں کو آ کر کیا کہہ گیا تھا۔ ہمایوں اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ ہانڈی نہیں لگی تھی، شکر مالک کا۔ بلکہ اس تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس نے خیالات سے چونک کر سر اٹھایا۔ ہائے کتنے سونے فوٹو ہیں، یہ آپ کے گھر والوں کے ہیں جی۔ وہ کھلے ایلبم کو اشتیاق سے دیکھ کر اس کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سر جھکائے دیکھنے لگی۔ ہاں میرے رشتہ دار ہیں۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ اگلے صفحے پہ آرزو اور فواد طیمہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ خاندان کی کسی شادی کا فوٹو تھا۔ یہ تو وہ ہیں۔ بلقیس گویا حیرت زدہ رہ گئی، تب اسے یاد آیا بلقیس نے ہی تو اسے فواد کے آنے کا بتایا تھا۔ شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں جی، یہ تو ادھر آتی رہتی ہیں۔ کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کون یہ لڑکی؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ تو سمجھی تھی بلقیس فواد کی بات کر رہی ہے۔ ہاں جی، یہ آرزو بی بی۔ اس نے آرزو کے چہرے پہ انگلی رکھی۔ ہاں یہ میری کزن ہے، اور یہ ساتھ فواد ہے جو ہمایوں کے پاس آیا تھا۔ آیا ہوگا جی۔ وہ ابھی تک اشتیاق سے آرزو کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز میں ذرا سی لاپرواہی تھی۔ ایک دم محمل کو کچھ کھٹکا۔ اسے لگا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ بلقیس یہ وہی بندہ ہے جو اس روز ہمایوں کے پاس آیا تھا جب ہمایوں نے فرشتے کو ڈانٹا تھا۔ اس نے ایلبم ذرا اس کے قریب کیا۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے بتایا تھا نا جی، یہ تو کبھی نہیں آیا، یہ نہیں آیا۔ اسے جھٹکا لگا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟
پتہ نہیں جی، کوئی آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کے چچا تایا کسی کا بیٹا، میرے چچا کا بیٹا۔ ایک منٹ، یہ دیکھو۔ وہ جلدی جلدی البم کے صفحے پیچھے کو پلٹنے لگی، پھر حسن کی تصویر پہ رکی۔ یہ تھا؟ نہیں جی، یہ تو بڑا بابو لوگ ہے بی بی، وہ تو عمر میں کم تھا۔ کیا مطلب کم تھا؟ وہ الجھی، بلکہ اس متذبذب سی کھڑی تھی جیسے اپنی بات صحیح نہ پہنچا پا رہی ہو۔ اچھا، یہ تو نہیں تھا۔ اس نے ساتھ لگی وسیم کی تصویر کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اس پہلے ناجی میں سر ہلانے لگی تھی، پھر یکدم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر کو دیکھا۔ کافی دیر وہ تصویر کو بغور دیکھتی رہی۔ ہاں، یہی والا تھا، یہی تھا۔ کیا؟ وسیم؟ وہ بھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ بلکہ اس نے معیز کی شکل پہ انگلی رکھی جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سدرا کی منگنی کی تصویر تھی۔ معیز؟ وہ معیز تھا؟ معیز آیا تھا؟ وہ ششدر رہ گئی۔ یہی تھا بی بی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ ابھی ذرا بچہ لگ رہا ہے، مگر شاید یہ پرانی تصویر ہے جی۔ جب ادھر آیا تھا تو اس سے بڑا تھا، قد بھی اونچا لمبا تھا۔ میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ عمر میں کم تھا۔ اور وہ ایسی دم بخود بیٹھی تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تصویر میں معیز 12 سال کا تھا، اب 20 کا ہوگا، اور جب وہ ادھر آیا تھا یقیناً 17 برس کا ہوگا۔ مگر وہ کیوں آیا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں جھگڑتے رہے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے، بلکہ اس سے پوچھنا بیکار تھا۔ اس سے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تھا تو ایسے تعظیم سے ان اور وہ آئے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ بالکل غلط سمجھ بیٹھی۔ مگر خیر، بلکہ اس کا قصور نہیں تھا، اور پتہ نہیں کس کا قصور تھا۔ اس نے بے دلی سے البم بند کیا اور میز پہ رکھ دیا۔ چمکیلی صبح برآمدے میں پھسل رہی تھی، بلکہ اس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی تھی۔ وہ صبح ناشتے کا وقت تھا، ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر، بلکہ سب یہاں مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا؟ اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہ کر سکی۔ اب ادھر ویل چیئر پہ بیٹھ کر وہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر بار بار دھیان ہٹ جاتا، بلکہ اس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی۔ اب ڈرائی وے پہ پانی ڈال رہی تھی۔ برآمدے کے فرش پہ کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں اجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے محمل کو ادھر بیٹھے دیکھا کہ نہیں، اس کے بے نیاز انداز سے پتہ لگانا مشکل تھا۔ وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، بلکہ اس نے جھاڑو اٹھائی اور بھاگ کر پائپ ڈرائی وے سے ہٹایا۔ چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ گیٹ کے دونوں پٹ کھلے رہ گئے۔ چوکیدار نے ابھی انہیں بند نہیں کیا تھا۔ وہ واپس درانتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا، بلکہ اس پھر سے پانی کا فوارہ سفید بجری کے ڈرائی وے پہ ڈالنے لگی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دھیانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھے گئی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی، اس کے کندھے پہ پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا۔ لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر بائے بائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے لگی۔ بچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی۔ وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھے گئی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھٹی سڑک پہ آگے نکل گئی اور لڑکی کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور اپنی بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا دی اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی، بلکہ اس اپنے کام میں مگن تھی اور چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں کسی نے اس کی وہ ایک لمحے کی نظر نہیں پکڑی تھی، مگر اس نے ذرا سی گردن اٹھا کر اوپر آسمان کو کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کی بھی بھٹکی نگاہ کو پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا۔ خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا، سمجھا دیتا۔ بہت احسان تھے اس کے، اس پر وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ بلکہ اس آج کون سا دن ہے؟ ایک دم اسے خیال آیا تو اسے پکارا۔ جمعہ ہے جی۔ وہ اب پائپ بند کر کے اسے سمیٹ رہی تھی۔ وہ اچھا، اسے یاد آیا آج سورہ کہف پڑھنی تھی، جانے وہ کیسے بھول گئی۔ خود کو سرزنش کرتی قرآن کے صفحے پلٹنے لگی۔ چوکیدار گیٹ بند کر کے اپنے کوارٹر میں چلا گیا تھا، بلکہ اس اندر وہ برآمدے میں تنہا رہ گئی۔ پہلے قرآن سے پڑھنے کا سوچا، مگر سورہ کہف یاد تھی۔ سو قرآن میز پہ رکھا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ کبھی کبھی اس کو لگتا ہے اس کی زندگی مصحف قرآنی کے گرد ہی گھومنے لگی ہے۔ اس کا کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس میں اس کا کردار نہ ہو۔ ہر لمحے، ہر وقت وہ قرآن کو اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب اس کے بغیر اس کا گزارا بھی نہیں تھا۔
وہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ کاف پڑھنے لگی۔ اس ٹھنڈی صبح میں ہر طرف خاموشی اور میٹھی چاشنی چھا گئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے اپنی تلاوت کر رہی تھی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم۔ ابھی اس نے نویں آیت اصحاب الکہف تک ہی پڑھی تھی کہ کسی نے اگلا لفظ والرقیم پڑھ دیا۔ اس کے ہلتے لب رک گئے۔ بہت حیرت سے چونکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولیں۔ سامنے کھلے دروازے میں تیمور کھڑا تھا، اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس، کچی نیند سے خمار آلود آنکھیں لیے۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سانس روک کے اسے دیکھے گئی۔ چند لمحوں کے لیے سارے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ دونوں بنا پتلیوں کے حرکت دیے ایک دوسرے کو کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اور پھر اسی طرح تیمور کی بھوری آنکھوں کو نگاہوں میں لیے اس نے ہولے سے لب کھولے اور پھر سے وہ آیت دہرائی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف۔ وہ دانستہ رکی تو تیمور کے ننھے سرخ ہونٹ حرکت کیے۔ والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے آیت مکمل کی۔ تیمور اسی طرح ساکت سا مجسمہ بنے کھڑا تھا، جیسے برآمدے اور لان میں مبعوث ہوئی کوئی خلق کا حصہ ہو۔ ادھر آؤ۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ کسی معمول کی طرح آہستہ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے ہاتھ تھامنے کو دونوں ہاتھ بڑھائے اور کسی سحر زدہ شخص کی طرح تیمور نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اصحاب الکہف کے بعد والرقیم ہوتا ہے؟ وہ خاموش کھڑا رہا، جیسے اسے خود بھی نہ معلوم ہو۔ تمہیں سورہ کاف آتی ہے؟ نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے میمل نے پوچھا تو اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ وہ اٹک گیا۔ اٹس جسٹ سلپڈ اٹک کر بول رہا تھا۔ آنکھیں ابھی تک میمل کے چہرے پہ جمی تھی۔ اسے یاد تھا کہ تیمور کی پریگنینسی میں وہ ہر جمعے کو یوں ہی بیٹھ کر آنکھیں موندے بلند آواز میں سورہ کاف پڑھا کرتی تھی، تاکہ وہ پیدا ہونے سے قبل ہی قرآن کا عادی ہو، اور شاید وہ واقعی عادی ہو گیا تھا، اور شاید 7 سال بعد اس نے یہ آواز سنی تھی۔ جاری ہے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔